اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 11۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہم صادق اور امین تاجر کے مقام کے حوالے سے جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جو ایسا تاجر جو صادق اور امین ہو اس کا کیا مقام بیان فرمایا ہے۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین، ایسا تاجر جو صادق ہو، سچا ہو اور امانت دار ہو۔ قیامت کے روز وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ مع النبیین، وہ اٹھایا جائے گا انبیاء کے ساتھ، والصدیقین اور سچوں کے ساتھ، والشہداء اور شہداء کے ساتھ۔ ایسا تاجر جو امانت دار اور سچا ہوگا، قیامت کے روز وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایماندار تاجر کا کیا مقام بیان کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق کے 9 حصے رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رزق کے 10 حصے ہیں، جس میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے تجارت کے اندر رکھے ہیں۔ اور کسی بھی ملک کی معیشت کے اندر، اس کے جی ڈی پی کے اندر، اس کے استحکام کے اندر معیشت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے۔ اور اگر وہ جو تجارت ہے ساری کی ساری، معیشت ہے یا ٹیکسیشن ہے ساری کی ساری، وہ کس پر بیس ہونا ہے؟ تجارت پر۔ اور تجارت کون کرتا ہے؟ تاجر کرتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ تمام چیزیں کس پر منحصر ہو جائیں گی؟ ملک کی ترقی اس ملک کے تاجروں کے اوپر، کہ اگر اس ملک کے لوگ ایمانداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اس کے تاجر کام کریں گے تو وہ ملک نہ صرف اپنی ملک کے جو ضروریات کے اندر ان کا جو ہے استحکام انہیں حاصل ہوگا، بلکہ انہیں جو ہے باہر کے ملکوں میں بھی ان کمپنیز کی یا ان تاجروں کی یا ان کی مصنوعات کی جو مانگ ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو اگر تاجر ہی ایماندار نہیں ہوں گے تو آہستہ آہستہ اس تاجر کی ریپیوٹ خراب ہو جائے گی، اس کا بزنس خراب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر اس نے کسی باہر کے ملک کے ساتھ کوئی اس طرح بے ایمانی کی ہے، ناانصافی کی ہے، چیز کوئی اور دکھائی ہے، بھیجی کوئی اور ہے، وزن اور لکھا ہوا ہے، اور اس نے اس کے اندر جو چیز پیک کی ہے وہ کم کی ہے، یا تجارت کے اندر ایمانداری اور دیانتداری کا خیال نہیں رکھا، تو پھر انٹرنیشنلی اس ملک کے جو تاجر ہیں ان کی بھی ریپیوٹ خراب ہو جائے گی، اور ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ اس ملک کی ریپیوٹ بھی خراب ہوگی۔ تو اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلمان تاجروں کی اصلاح کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کپڑے والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ ناپ تول کے اندر تو جب اسے ناپتا ہے کپڑے کو تو وہ صحیح ناپتا نہیں ہے، وہ کپڑے کی کوالٹی اور بتاتا ہے، 2-3 واش کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کوالٹی اس کی اور نکلتی ہے۔ رنگوں کے بارے میں کچھ بتاتا ہے تو رنگ اس کے کچھ اور نکلتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ کھانے پینے کے جو اشیاء کے تاجر ہیں اس کے اندر ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملکی معیشت کے اندر استحکام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی تاجر ہیں اس وقت وہ ایک پورا مافیا بن چکا ہوا ہے۔ ٹی وی کے اوپر بھی آپ اکثر یہ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ یہ چینی مافیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تیل مافیا ہے، اور اس طرح خوردنی تیل کے اندر لوگوں نے منوپلیز بنائی ہوئی ہیں، پیٹرولیم کے اندر منوپلیز بنی ہوئی ہیں، پیٹرولیم کی جو مصنوعات ہیں، میڈیسنز کے اندر انہوں نے اپنے وہ بنا لیے ہوئے ہیں، پریشر گروپس بنا لیے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی حکومت کسی بھی مافیا کو چھیڑتی ہے یا اسے احتساب کرنے کی کوشش کرتی ہے تو فوراً وہ حکومت کو گرانے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تاجر جو ہیں وہ اصل میں اس وقت جتنے بھی اس وقت ہماری قومی اسمبلی کے اندر سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں وہ بنیادی طور پر تاجر ہیں سارے کے سارے۔ اب ان تاجروں نے، کیونکہ اب وہ اسمبلی کے اندر بھی ہیں، وہ ایسے قوانین اپروو ہی نہیں ہونے دیتے۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے قوانین اپروو ہو جائیں کہ جس کے ذریعے کسی کو احتساب کیا جا سکتا ہے تو اسے امپلیمنٹیشن نہیں ہونے دیتے۔
اور اگر کوئی حکومت زبردستی انہیں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ لوگ اپنا پریشر گروپ بنا کے حکومتوں کو گرانے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی یہ جو جتنے بھی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، انہیں جو ہے اپنے جیتنے کے لیے تمام جو کاروباری طبقہ ہے ان کی خدمات کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی ان چیزوں کے اوپر انہیں ناجائز منافع سے نہیں روکتے، انہیں اسمگلنگ سے نہیں روکتے، انہیں مختلف چیزوں سے نہیں روکتے، جس کی وجہ سے بظاہر چند لوگ تو امیر ہو جاتے ہیں، ملک کے اندر طبقات بن جاتے ہیں، چند پیسہ جو ہے چند ہاتھوں میں محصور ہو جاتا ہے، اور باقی لوگ جو ہے وہ پیسے سے محروم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا تاجر جو سچا ہو، سچے سے کیا مراد ہے کہ جو کوالٹی اور کوانٹٹی دو چیزیں ہوتی ہیں تجارت کے اندر، اس کی کوالٹی اور اس کی کوانٹٹی، جس نے جو بیان کی ہے اگر وہ صدق دل کے ساتھ اسے اسی طرح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں خیر و برکت ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح امانت داری، کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، جو تجارت کسی بھی شعبے سے ریلیٹڈ ہے اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اسے پوری امانت داری کے ساتھ کریں، تو اللہ تعالیٰ اس تاجر کو قیامت کے روز انبیاء کے ساتھ اٹھائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ بلند مقام کس کا ہے انسانوں میں؟ انبیاء کا، پھر صدیقین کا، اور پھر شہداء کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو مقام اور مرتبہ دیں گے وہی اس تاجر کو دیں گے جو امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی جو اس حدیث مبارکہ کی تشریح اس میں بتائی گئی ہوئی ہے کہ اس میں آپ نے جو میں نے آپ کو کچھ وضاحت کی، آپ اس حصے کو لے لیں، کچھ آپ اس حصے کو پڑھیں اور اس کا جو ہے اس میں اضافہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آپ کے گھر میں لوگ ہیں اس احکام سے انہیں آگاہ کریں۔ اگر کوئی دکاندار ہے، کوئی تاجر بیٹے کسی بھی سطح پر ہے، چھوٹے سطح پر کام کر رہا ہے، چھوٹا دکاندار ہے، بڑا دکاندار ہے، بڑا کاروبار ہے، چھوٹا ہے، تو اپنی جو ہے انہیں ایمانداری کے ساتھ اپنی تجارت کو کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ایمانداری سے تجارت کریں گے تو اس کے اندر خیر و برکت پیدا ہوگی اور عالمی سطح پر بھی ہمارے ملک کا نام اور امت مسلمہ کا نام پیدا ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ پچھلی تمام قوموں پر جن باتوں کی وجہ سے عذاب آئے، مثلاً قوموں پر اس وجہ سے بھی عذاب آئے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، وہ برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ملاوٹ کرتے تھے، اللہ کا جو رزق پاکیزہ رزق دیا تھا اسے وہ خراب کرتے تھے، تو وہ تمام خرابیاں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ہمارے تاجروں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کھانے پینے کی ایون اشیاء کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ملاوٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے، ہمیں ملاوٹ سے زیادہ دودھ مل رہا ہے، ملاوٹ زدہ مسالہ جات مل رہے ہیں، ملاوٹ زدہ کھانے پینے کی باقی اشیاء مل رہی ہیں، جس کے باعث کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کی تمام اس کے باوجود کہ ہم تمام خوراک کی چیزیں کھاتے ہیں لیکن اس خوراک کے اندر وہ اثر نہیں ہے اور بہت زیادہ معاشرہ جو ہے بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے۔ تو اگر اللہ کرے ہمارے تاجر ایماندار ہو جائیں تو اوورآل بھی صحت کا معیار جو ہے لوگوں کا اچھا ہو جائے اور لوگ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں انہیں ان کے مطابق کوالٹی اور کوانٹٹی ملنی شروع ہو جائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ جو اگر آپ کے کچھ جاننے والے تجارت کے شعبہ سے منسلک ہوں گے تو آپ انہیں یہ پیغام ضرور پہنچائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔